تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم حبقوق کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، اور آج ہم تیسرے باب کی 7ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ اس باب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم گانے والے نبی سے ملاقات کریں گے، جس سے گزشتہ قسط میں ہماری ملاقات بطور دعا کرنے والے اور خدا کے حضور اپنی شکایات رکھنے والے کی ہوئی۔ قسط کی شروعات میں اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض فواد اور ڈاکٹر خالد فلپس کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید، بہت شکریہ، اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی خالد، مہربانی سے آپ ہمیں 7ویں آیت سے 10ویں آیت کے متعلق کچھ بتائیں کہ اس نے اپنی دعا میں کس طور پر خلاصہ کیا کہ خداوند نے قدیم ایام سے ان کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں، میں پہلے آیت کو پڑھنا چاہوں گا۔ حبقوق نبی کی نبوت کے 3 باب کی 7ویں تا 10ویں آیت میں کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا گیا، ملک میدان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا، تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ ہے اور شاندار ابدی زبان میں بھی ہے۔ دیکھیں، روح القدس نے حبقوق نبی کی رہنمائی کی ہمارے واسطے تاریخ کے خوبصورت واقعات کا خلاصہ کرے جو بھلائے یا قوم کی تاریخ سے مٹائے نہیں جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک پرہیزگار کو ان واقعات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جو عجائبات اور عظیم کاموں کا خاکہ کھینچتا ہے جو خداوند نے ان لوگوں کے بیچ میں کیے جب کہ وہ انہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ملک مصر سے خروج آسان نہ تھا، کیونکہ وہ فرعون کے اختیار اور ظلم تلے دبے ہوئے تھے، جس نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ اس نے غلامی اور ظلم کے سبب سے ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ہم ایسی باتیں خروج کی کتاب کی شروعات میں ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ خداوند انہیں اس تاریخ کو اس سلیقے سے یاد کیوں دلا رہا ہے؟ وہ انہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ نبوکت نظر نے تمہیں غلام بنایا اور تمہیں ذلیل کر رکھا ہے، اس نے تمہیں غلامی میں رکھا ہے، وہ تمہیں تمہارے ملک، تمہاری ہیکل، تمہاری قربانی اور تمہاری عبادت سے دور لے آیا ہے۔ اس کی وجہ سے تم اپنی زبان بھول گئے ہو اور اس نے تمہیں ایک نئی زبان سکھائی۔ اس نے دراصل کیا کیا تھا؟ اس نے تمہیں وہ نام بھلا دیے جو یہوہ اور خدا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میں تبدیل نہیں ہوا، میں وہی ہوں۔ جو میں نے مدتوں پہلے کیا تھا، مجھے آج بھی وہ کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ اس سے مجھے ہم سب کو یہ خیال آتا ہے کہ جب حالات ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا ہاتھ ایک زور ہے جو ہمیں ہر دم بچاتا ہے، اور خدا کا ہاتھ بوڑھا نہیں ہوتا، اس کے خیالات ماند نہیں پڑتے اور اس کی بھلائی اور وفاداری کبھی مٹتی نہیں، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ اس نے کہا، میں تبدیل نہیں ہوا، تم ہلاک نہ ہوگے۔
اپنے نبی یعقوب گویا خداوند ہم میں سے ہر ایک سے اور دنیا کے ہر شخص سے کہنا چاہتا ہے کہ مت بھولو کہ میں وہی ہوں اور میں کبھی نہیں بدلتا۔ یسوع مسیح تک کل اور آج اور اب یکساں تک ہے۔ یکساں ہے۔ اور دیکھیں، ایک روز خداوند نے بپھرے ہوئے سمندر کو پرسکون کیا۔ اس نے ایک رات میں سمندر کو خشک کر دیا۔ اس نے یردن کے روز پر اختیار ثابت صحیح۔ کیا اور اپنے لوگوں کو اس پار لے گیا۔ ہمارا خدا صحیح۔ آج بھی وہی ہے، وہ قادر مطلق ہے اور بے حد طاقت رکھتا ہے، اور اس نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے۔ یہ ایک مقدس تاریخ کا شاندار نظمی خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ بائبل مقدس کہتی ہے ملک مدیان کے پردے ہل گئے، بالکل جبکہ اس جگہ کے باشندوں نے دیکھا کہ خدا قادر نے کیا کیا، وہ کانپ اٹھے۔ نہ صرف وہ، پھر بعد ازاں رہب نے کہا، جیسے ہی اس نے ہم نے یہ کہا، سنا، یہ سب کچھ سنتے ہمارے ہی دل ہمارے دل پگھل پگھل گئے۔ گئے۔ جی، ہمارے دل پگھل گئے۔ ڈاکٹر فیض، اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و ماہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا۔ ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیں۔ حبقوق 11ویں آیت سے قوم کی تاریخ پیش کرتا ہے، جبکہ یشوع نے دریائے یردن کو پار کرنے میں ان کی رہنمائی کی۔ تو کیا پچھلا پچھلے حصہ حصے جو میں ہے وہ مصر موسیٰ کا اور مرحلہ ہے؟ بیابان کا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حصے میں خاص کر کے 11ویں آیت سے وہ قوم کی تاریخ کی بات کرتا ہے کہ جب یشوع نے لوگوں کی رہنمائی کا ذمہ لیا، جب انہوں نے دریائے یردن کو پار کیا اور ملک پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے آفتاب اور ماہتاب اپنے برجوں میں ٹھہریں گے۔ یہ ہمیں یشوع کی کتاب پر لے چلتا ہے، اس کے 10ویں باب پر۔ جبکہ یشوع بادشاہ سے لڑ رہا تھا، اس نے خدا سے دعا کی، اے سورج تو جباؤن اور اے چاند تو وادی آیالون میں ٹھہرا رہے۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہر گیا اور پورے دن غروب نہ ہوا۔ یہاں اہم بات لکھی ہے، تقریباً سارے دن ڈوبنے میں سورج اور چاند ٹھہر گئے۔ میں بھلا یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حال ہی میں نے ایک مکاشفہ پڑھا جس کا نام دی لاسٹ ڈے تھا۔ ماہرین فلکیات کو ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ علم فلکیات کے حساب سے ایک روز غائب ہے، وہ نہیں جانتے کہ اسے کہاں ڈھونڈیں۔ 24 گھنٹے کا روز، جو کہ ناسا کے علم فلکیات کے حساب سے ہی غائب ہے، لیکن ناسا میں ایک ایماندار مبشر ہیرلڈ ہل تھا۔ اس علم فلکیات کے ماہر نے ایک پیپر پر لکھ کر ان سب کو بتایا کہ وہ دن آخر کہاں ہے۔ سو وہ حساب یشوع کے ایام کے موافق نکلا۔ وہ 23 گھنٹے اور 20 منٹ کا حساب لگا پایا، اور یہ وہ حساب ہے جب سورج اور چاند کا چکر ٹھہرا اور وہ اپنی جگہ پر رکے رہے۔ لیکن یہ پورا دن نہیں ہے۔ حساب ظاہر کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کا پورا ایک دن غائب ہے، اور یشوع کی کہانی کے مطابق صرف 23 گھنٹے اور 20 منٹ ہی ملتے ہیں، اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی۔ تقریباً سارا دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی۔ ایک دن نہیں، ہر لفظ کی اہمیت ہے۔ یہاں الفاظ کو اینٹوں کی طرح لگایا نہیں گیا، بلکہ ہم بائبل کے لفظی الہام کو مانتے ہیں۔ 40 منٹ کہاں گئے؟ 40 منٹ علم فلکیات کے حساب کے مطابق حزقیہ کے سورج کے سامنے ملتے ہیں، جو 10 درجے پیچھے گیا، بالکل، اور 10 درجے کا جب حساب لگایا گیا تو وہ 40 منٹ تھے۔ تو وہ 40 منٹ تھے۔ سو اگر میں کہوں تو 23 گھنٹے اور 20 منٹ اور 40 منٹ پورے دن کا حساب برابر کر دیتے ہیں، جو کہ 24 گھنٹے ہیں۔ یہ خدا کا اختیار ہے۔ یہ کیسی کمال بات ہے، صحیح، کیسی عظمت، کیسا جلال اور کیسا جمال ہے، اور یہ ہمارا خدا ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں سے سوال لیں گے۔ سولہویں آیت میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا، لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کی تفسیر کی جائے۔ یہاں حبقوق کیوں اپنے خوف اور کانپنے کو ظاہر کرتا ہے؟
جی بھائی خالد۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت باب کے آغاز میں ہوئی بات کو مکمل کرتی ہے جو پہلی اور دوسری آیت میں ہے۔ ہم آیت 3 سے 15 کو ایک قابل اعتراض بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ فقط اعتراض کی غرض سے قابل اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، جب حبقوق نبی دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا، اس نے اسے آگے بولنے کا موقع نہ دیا، اس نے اس کی بات اور خوف میں اس سے تاریخی جھلک دکھا کر ٹوکا، اور جھلک میں خدا کی قدرت کا اثر ظاہر ہوا جس کے ساتھ وہ دشمن کو تباہ برباد کر سکتا ہے جو گار تگر ہے۔ اور دیکھیں، نبی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس تاریخ اور عدالت کی باتوں کے سبب سے جو تو نے مجھے یاد دلائی، مجھ پر بھی خوف چھا گیا تھا، میں نے سنا اور میرا دل ہل گیا، اور اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ دراصل حبقوق یہ باتیں کہنے والا پہلا شخص نہیں ہے۔ ایک دن خدا نے یسایہ نبی کو ایک خوبصورت رویا دکھائی جو کوئی بھی دیکھنا چاہے گا، لیکن جب یسایہ نبی نے یسایہ 6 میں رویا دیکھی جس سال میں عزرا بادشاہ نے وفات پائی، وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس نے فرشتوں کو دیکھا، سرافین جن کے 6 پر تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا جبکہ اس نے تعریف دیکھتے ہوئے اور ان الفاظ کو سنا، وہ خوف سے کانپنے لگے تھے، استادوں کی بنیادیں ہل گئیں۔ بائبل میں لکھا ہے، ایک دن موسیٰ نے کہا، میں خوف سے کانپ اٹھا، اور سننے والوں نے منت کی کہ آگے کو ہم سے بات نہ کی جائے، حالانکہ بولنے والا خدا تھا۔ اور دیکھیں کہ دانیل اور یوحنا جو کہ بالکل مکاشفہ میں ایک گر پڑا، اور یوحنا نے مکاشفہ میں بھی کہا، دیکھیں بھائی آیات، یہ صحیح ہے کہ روح القدس نے ہماری دلیری اور اعتماد اور ایمان عطا کیا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں، لیکن اس سے ہم اس کی تعظیم سے ہم بری اور آزمادہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اس کے حضور پاک اور خوف اور خدا کی حضوری کا احترام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میں خداوند سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی میں خدا کے فضل کے تخت کے پاس آؤں، بھلے بطور فریاد میں خوف رکھوں گا۔ کلیسیا اجتماع کے اندر ہم میں احترام ہونا چاہیے۔ یہ قابل اعتراض بات ہے کہ کسی دن میں کچھ ایسا کہوں جو کہ خداوند مجھے کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک دن فرعون نے مصریوں سے کہا، خبردار، کوئی بھی یوسف کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے گا، کسی کو ہلنے تک کی اجازت نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں۔ سلیمان کے خادم جبکہ وہ کھڑے تھے اور جنوب کی ملکہ سبا ملازموں کی نشستیں اور اس کے خادموں کی خاطر باشی اور اس کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور سوختنی قربانیوں کو دیکھنے آئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دنیا پر یہ ضرور ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم میں خدا اور اس کی حضوری کے لیے ایک پاک خوف ہونا دل چاہیے، سے احترام، کہ اس کی حضوری اور اس کی تعظیم اس کا حقیقی خوف رکھتے ہیں۔ جیسے ابراہیم نے خدا سے کہا کہ میں جو خاک اور راکھ ہم ہوں۔ ہمیشہ یوحنا کو یاد کرتے ہیں۔ یوحنا 13 میں وہ یسوع کی چھاتی کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ بہت بار وہ اس منظر کو پیش کرتا ہے جبکہ وہ اپنے اور خداوند کے بیچ سے حدود کو ختم کرتا ہے اور دوستانہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسے مرضی بیٹھ جانا اور جو چاہے کہہ دینا۔ یہ یوحنا ہے جو یسوع کی چھاتی کا سہارا لیتا تھا، لیکن اس نے یوحنا کو دیکھا، عدالت کے منظر میں دیکھا تو گر پڑا۔ وہ یوحنا جو مکاشفہ میں تھا، یعنی عدالت کے منظر میں، اس کے قدموں میں وہ اس کے آگے بطور خدا نہیں بلکہ بطور ابن آدم تھا، بالکل، یعنی وہ اسے ابن آدم ہی جان رہا تھا۔ ہمیں خداوند اور اس کی حضوری کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اس کے القبات سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اپنے گیتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں، اس وقت میں جو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس کے متعلق بات چیت کرنا، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ یوحنا بذات خود جبکہ خداوند اس پر تیسری مرتبہ طبراس کی جھیل پر ظاہر ہوا، یوحنا کے 21ویں باب میں جب اس نے ان سے کہا کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے، تو یہ خداوند ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس کا لقب ہے جو مسیح کو بطور ابن آدم مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ملا ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں مسیح کو ان لقب سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، دراصل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ 17ویں آیت کے آغاز میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے۔ آپ فتح مندی کے ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں کہنا چاہوں گا کہ حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ حقوق فکر مند تھا اور کتاب کے آغاز میں جن کے سبب سے وہ کانپتا رہا تھا، اور حالات کے سبب سے اس کے دل میں سوالات کی کثرت تھی، اور میں کہوں گا کہ اس کے برعکس وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بائبل مقدس سے واقف ہیں۔ اس سے وہ دوسرا مطلب نکال سکتے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے، انجیر کلام میں سلامتی کو ظاہر کرتی ہے، کوئی سلامتی نہیں ہے، اور تاک انگوروں کی بیل ہے جس سے میں بنائی جاتی ہے، میں جو کہ خوشی کو ظاہر کرتی ہے، نہ سلامتی ہے نہ خوشی، اور زیتون تسلی اور آرام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کوئی آرام نہیں، فصلوں میں کوئی اناج نہیں، یعنی کوئی خوراک نہیں ہے، اور ریوڑ اور غلہ پرانے عہد نامے میں قربانی کے لیے بے حد اہم ہے، اور میں کہوں گا تاکہ خدا ان کی تعظیم اور عبادت کی جائے، سو نہ تو عبادت ہے نہ تعظیم ہے، یعنی سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ناامیدی کو غالب آنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند خود تمام مسائل کا حل رکھتا ہے، وہ دینے والا ہے اور وہ نعمتوں سے زیادہ اہم ہے۔ خداوند کے پاس جانا اہم بات ہے، بھلے ہی میرے پاس کچھ نہ ہو، اس لیے نہیں کہ میں خوش ہوں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فلاں بات کے باوجود، اور بھلے ہی تمام حالات میرے مخالف ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ خداوند میرے لیے ہے۔ خداوند میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں کو ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کا حال دوسرے باب کے آغاز میں جیسا تھا آخر تک ویسا نہ رہا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حقوق کی بولی کس طرح بدل گئی اور وہ کس بات سے خوش ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک تبدیلی فقط شروعات ہی سے نہیں آ گئی بلکہ کتاب کے آغاز سے لے کر اختتام تک آئی۔ ایسا کیوں بھائی؟ دیکھیں، در حقیقت ایک ہی ہے جو ایسی تبدیلی لانے والا ہے، جو کہ مسیح صحیح ہے۔ مجھے 7 مزامیر کا ایک گلدستہ یاد ہے جس کا آغاز زبور 42 سے ہوتا ہے، جو کہ مزامیر کی دوسری کتاب ہے۔ ہم زبور 42، 43 اور 44 میں دیکھتے ہیں کہ زبور نویس 5 مرتبہ کہتا ہے کہ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر بے چین ہے۔ صحیح، جب ہم زبور 46، 47 اور 48 پر آتے ہیں کہ اسے گلدستے کو مکمل کرتے ہیں، تو ہمیں فتح مندی کی زبان ملتی ہے۔ خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستحق مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں۔ دیکھیں ایسی تبدیلی کس طرح واقع ہوئی۔ یہ زبور 45 ہے۔ زبور 45 کس بات کا ذکر کرتا ہے؟ بادشاہ کی، مسیح کی، جو کہ ابن آدم کے سبب سے حسین ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے، اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمال کر، اور سچائی اور حلیم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دائنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا۔ مسیح یہ تبدیلی لانے والا ہے۔ مسیح یہاں کہاں ہے؟ اس جملے کے مطابق میں نے کہا کہ یہ قابل اعتراض جملہ ہے جو مسیح کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ آتا ہے، لکھا ہے، تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی، اور کون شریروں کے گھر کے سردار کے معاملات کو کرنا چاہتا ہے؟ اور عورت کی نسل۔ ایک دن جب خداوند موسیٰ پر ظاہر ہوا، اس نے اس سے کہا اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دے، وہ سانپ بن گئی، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ اس سے بھاگا۔ موسیٰ بھاگا، حالانکہ اس کی حکمت اور قوت تھی۔ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے، موسیٰ نے مصریوں کے تمام علموں کی تعلیم پائی۔ قوت کی بات کریں تو اس نے مصریوں کو مار کر اسے دفنا دیا، وہ سانپ کے آگے سے بھاگ گیا۔ لیکن
خداوند نے موسیٰ سے کہا نہیں، اس کے پاس پھر جا۔ عورت کی نسل آئی جو سر سے نمٹنے والی ہے۔ مسیح سر سے نبٹتا ہے، وہ سانپ کے سر کو کچلتا ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے۔ سو مسیح جو فاتح اور غالب آیا، جس نے موت سے اس پر غلبہ پایا، جو موت کا اختیار رکھتا تھا، وہی حالات کو بدل سکتا ہے۔ میں پیارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقط مسیح آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے۔ اگر آپ گناہ کے کیچڑ اور دلدل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں اور مایوسی کی حالت میں، پریشانی میں، ناکامی میں ہیں اور اس کے پاس مکمل حالات نظر آ رہے ہیں، اور وہی آپ کو تمام مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ صحیح۔ جس تبدیلی کی بات ڈاکٹر فیض نے کی، میں اس پر ایک آخری تبصرہ چاہوں گا۔ آپ نے پہلے نقطے کے طور پر اس کا حوالہ دیا، جس سبب سے میں ایک ایسی خوشی سے بھرتا ہوں جو لوگوں کے اندر نہیں ملتی۔ لوگوں کو خوشی ملتی ہے غلہ اور میں سے۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ سو لوگ انجیر، زیتون، دولت، بچوں اور عہدوں سے خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ سب غائب ہو جاتا ہے تو لوگوں کو صدمہ پہنچتا ہے اور وہ پاگل خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ ایماندار ہیں جنہوں نے خوشی سے اپنے مال کا لٹ جانا قبول کیا، خوشی سے، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے اپنے بچے تک کھو دیے، ان کے جنازے میں انہوں نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ عملی سبق ہے۔ اس درجے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ ہیں کہ میں اپنے خداوند کی نجات سے خوش نہیں ہوں گا، بلکہ اپنے نجات بخش خداوند سے خوش وقت ہوں گا۔ اگر کوئی خدا کو نہیں جانتا اور وہ تمام مسائل سے آزاد ہے، اس کے پاس دولت ہے اور اس کی اولاد صحت مند ہے، اس کی بیوی اچھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو وہ خوش ہوگا۔ لیکن فقط مسیحی ایماندار ہے جو اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے نہ ہونے کے باوجود بھی خوش رہے گا۔ اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ میرے خدا کی نجات نہیں بلکہ میری نجات کا خدا، ہمارا زندہ خدا۔ میں اسے پولس رسول کے فلپیوں کے نام خط سے جوڑتا ہوں جو قید خانہ میں لکھا گیا، اور وہ خوش تھا اور اس نے خوشی کا ذکر 18 مرتبہ کیا۔ انسانی آنکھ سے دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو پولس کی خوشی کی وجہ نظر آئے وہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ قید خانہ میں دکھ اٹھا رہا ہے، اور وہ سیاسی اور مذہبی عہدہ کھو چکا ہے۔ جو اس کے پاس ہوا کرتا تھا، اس کے پاس سب چیزیں پریشان کن ہیں، اور اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور اس نے بھوک اور فراوانی دونوں میں رہنا سیکھا ہے۔ سو کیا ہوا؟ پولس نے کہا کہ میں خوشی مناتا ہوں۔ لفظ خوشی کا یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ خدا سے کسی وجہ سے نہیں بلکہ سخت حالات میں خدا سے خوش ہے۔ وفادار لوگوں کا نہ ہونا اور دشمن کی موجودگی اور ذرائع کا نہ ہونا پر وہ خوش ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آنکھیں نعمتوں پر نہیں بلکہ دینے والے پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ میرے خدا کی نجات پر نہیں بلکہ میری نجات کے خدا پر ہے۔ صحیح۔ یونا نے دعا کا اختتام ایسے کیا کہ نجات خداوند سے ہے۔ اس نے نجات پر روشنی ڈالی اور اسے خداوند سے وابستہ کیا۔ حبقوق نے کتاب کا اختتام خداوند سے کیا کہ خداوند اپنے نجات بخش خدا سے۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، اگر حبقوق ہمیں آیت 17 سے 18 میں کھوئی ہوئی چیزوں کے متعلق بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں جو اس کے ہاں نہیں ہیں، انجیر نہیں ہیں، انگور نہیں ہیں، زیتون نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، اور خوراک نہیں ہے، ریوڑ نہیں ہے، فصلوں میں اناج نہیں ہے، تقریباً 9 درجن چیزیں نہیں ہیں اس شخص کی زندگی میں، لیکن اس کتاب میں کتنی جگہ باقی باتوں کے ساتھ میرا کا لفظ لگایا گیا ہے۔ اس نے یہ لفظ ان چیزوں کے ساتھ لگایا جو اس کے پاس تب بھی تھیں۔ 2 فہرستوں کا موازنہ کیجئے اور اس کو معلوم ہوگا کہ حبقوق جن چیزوں سے حبقوق محروم تھا ان سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیکھیں کہ ایماندار کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ فرق ہے۔ آئیے ان الفاظ کی گنتی کرتے ہیں جن کے ساتھ اس نے میرا یا آپ کا لفظ لگایا ہے 12ویں آیت میں پہلے باب کی، اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میرا خدا، میرے قدوس، تو کیا ازل سے نہیں ہے؟ یہ پہلی بات ہے، میرا خدا۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں خدا کے سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ وہ میرا خدا ہے۔ دوسری بات، دوسرے باب کی پہلی آیت میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ میرے پاس میرا خدا تب بھی ہے اور میری دیدگاہ بالکل۔ آئیے تیسرے باب پر چلتے ہیں۔ تیسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ یہ چیزیں کھونے والی نہیں۔ کون خدا کو مجھ سے لے سکتا ہے؟ کون میری دیدگاہ کو تباہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند میری توانائی ہے، کون مجھے قوت کے سر چشمے سے جدا کر سکتا ہے؟ اور وہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دیتا ہے۔
میرے پاؤں کون میری ثابت قدموں کو جنبش دلا سکتا ہے؟ خدا انہیں ثابت قدم رکھنے پر قادر ہے، بالکل ثابت قدم۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر میری چلاتا اونچی ہے۔ جگہوں میں گواہی دینے کی قوت میں قیمت ہے کہ میں زیر زمین دفن نہیں ہوں، میری اونچی جگہوں میں۔ آخری بات وہ کہتا ہے، میں معنی کو لے کر میرے تاردار سازوں کے ساتھ ساز بالکل ساز۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کسی صورتحال کو ڈھکنے کے لیے کوئی دھن ادھار نہ لوں، نہیں، میرے دل میں اس گیت کو ڈالنے والا روح القدس ہے، باوجود حالات کی میں خرابی کسی دوسرے کے۔ کی فتح مندی کو لے کر خود کو اس سے وابستہ نہیں کرتا۔ بالکل، میں کسی دوسرے یہ کی میرے اپنے پوشاک تجربات نہیں۔ ہیں جو خداوند صحیح۔ نے مجھے عطا کیے۔ بالکل صحیح۔ شکریہ۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، کتاب کی شروعات میں حبقوق نبی کو پتوں سے بھرا درخت پسند ہے جو کہ بیرونی اعتراف کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے پاس شریعت تھی لیکن ان کی زندگیاں پھولوں سے محروم تھی، یعنی شریعت سے پیدا ہونے والے پھلوں سے۔ سو لوگ انجیر کے درخت کی مانند تھے جس پر پتے تو تھے لیکن پھل نہیں تھا، اور ہر ایک انگور کی بیل تھی جس پر کبھی پھل نہیں لگتا، اور ایک زیتون کا درخت تھا جو بے پھل رہا۔ کتاب کے اختتام پر ایک بار پھر وہ وہی بات کرتا ہے کہ اگر یہ قوم اپنی بغاوت، نافرمانی، اپنے خداوند کو ترک کرنے میں اور بت پرستی میں زیتون کے درخت کی طرح بے پھل ہو گئی، یا انجیر کے یا بے پھل تاک کی مانند ہو گئی، اس لیے خداوند نے کسدیوں کو بھیجا جو دشمن تھے، نہ صرف کسدی بلکہ اس وقت کی سب قومیں۔ لیکن ایک روز آئے گا جب خداوند خود آئے گا اور ان لوگوں سے ملاقات کرے گا۔ وہ حقیقی اعتراف کے پھل کے ساتھ لوٹیں گے، نہ کہ محض ظاہری، اور خداوند کو مسیحا بادشاہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ عید خیام کی برکتوں میں داخل ہوں گے، جبکہ خداوند ساری زمین کا عظیم بادشاہ ہوگا اور اس قوم پر بھی حکمرانی کرے گا، یعنی بنی اسرائیل پر۔ یہ قوم تب بے پھل انجیر کے درخت کی مانند نہ ہوگی بلکہ پھلدار ہوگی، بے پھل تاک کی مانند نہ ہوگی بلکہ اس پر پھل لگے گا، اور زیتون کے بے پھل درخت کی مانند نہیں بلکہ پھلدار درخت کی مانند ہوگی، فقط مسیح کی سلطنت میں جو بادشاہ مسیحا ہے۔ خداوند آپ کو ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت میں لا سکتا ہے۔ بے پھل حالت سے مسلسل پھلدار ہونے تک وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو ایک بہترین تحفے کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور محفوظ ترین شخص کے ہمراہ جو آپ کے ساتھ تمام حالات میں رہ سکتا ہے، یعنی یسوع مسیح، اسے اپنے ساتھی کے طور پر لے لیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انت قلبك طيب صالح، انت قريب، انت قلبك طيب صالح، انت قريب، واللي بيتعلق بيك واللي بيتعلق بيك عمري ما أمله تخيب، عمري ما أمله تخيب، شايلني بطول الرحلة مهما تقسى معاك تحلى، شايلني بطول الرحلة مهما تقسى معاك تحلى، بترافقني وتوافقني، بترافقني وتوافقني، وانا شايف بعينيك الأحلى، انت قلبك طيب صالح، انت قريب۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا
से फल मैं लाऊं। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ